they don't have any sympathy with us. They want the land. What I could gather from that incident also, they want the land. They don't want the people. We demand the right of self-determination, Azadi, from the Indian occupation. The Indian military, Indian government has oppressed the Kashmiris on every front and at all places. They have done these massacres. The officer came towards me with his stun gun in his hand. Then I got up. I told him, for God's sake, don't shoot. I am an officer on duty. Yet, without listening to me, he fired at me full breast. All the bullets in the magazine he threw at me. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, جنوری یہ سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس سال میں ہر ایک شخص جو ہے, چاہے وہ شخص ہو, نیشن ہو یا کہ گورنمنٹ ہو, اسٹیٹ ہو, وہ اپنے پلان آف ایکشنز پورے سال کے وہ طے کرتی ہے کہ ہم نے آگے معاملات کو کیسے بڑھانا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو کشمیریز, تو کشمیریز اس سال جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اسے بھی غم سے مناتے ہیں, کیونکہ جنوری کو منتھ آف میسیکرز کہا جاتا ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل میں اگر آپ کو بتاؤں تو 6 جنوری کو سوپور کا سانحہ ہوا جس میں سوپور میں قتل عام ہوا. اسی طریقے سے 21 جنوری کو گاؤں قدل کا سانحہ ہوا, 27 جنوری کو کپواڑہ کا سانحہ ہوا اور 25 جنوری کو گاندربل کا سانحہ ہوا. یعنی اس منتھ کو منتھ آف میسیکرز کہا جاتا ہے. یہ میسیکر کس نے کیے؟ یہ ہندوستان کی فاشسٹ حکومت نے کیے, ان غنڈوں نے کیے جن کو ہندوستانی آرمی کہا جاتا ہے, جنہیں بی ایس ایف کہا جاتا ہے, جنہیں ان کے سیکیورٹی پرسنل کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں اسپیسیفک کہ ہندواڑہ میں کیا ہوا. 25 جنوری 1990 یہ سردیوں کا دن تھا اور کچھ لوگ جو ہے جو گاؤں قدل کا سانحہ ہوا تھا اس میں جو لوگ بے گناہ لوگ شہید ہوئے تھے اس کا احتجاج ریکارڈ کرانے وہ ہندواڑہ چوک پہنچے. جیسے ہی وہ لوگ ہندواڑہ چوک میں اکٹھے ہونا شروع ہوئے, بی ایس ایف کے جو غنڈے ہیں وہ ایک جیپ اور بس کے اندر آئے اور انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کرنا شروع کر دی, کسی وارننگ کے بغیر فائرنگ کرنا شروع کر دی, جس کے نتیجے میں جو اس وقت وہاں پہ جو ڈیتھ ٹول تھا وہ 40 سے زائد بتایا گیا. بعد میں گورنمنٹ نے, جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے, اس نے بہت زیادہ ایسے انڈر دا کارپیٹ کرنے کی کوشش کی اور ڈیتھ ٹول کم کرنے کی کوشش کی. لیکن سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی جوڈیشری اس حد تک ٹوتھلیس ہو گئی کہ آج 32-33 سال ہو گئے اس سانحے کو, لیکن وہ جو مجرمان تھے وہ کیفرے کے دار تک نہ پہنچائے جا سکے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہاں پہ ہے جس سے بات ہوتی ہے اینیمل رائٹس کی, لیکن یہ کشمیریوں کا جو خون ہے انہوں نے کیوں رائے گاہ جانے دیا اور انہوں نے اس پہ بات کیوں نہیں کی اور انڈیا کو پریشرائز کیوں نہیں کیا کہ جو مجرمان ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. خود ہندوستان کی جو آرمی ہے اس کے اندر کیا نظام ایسا موجود نہیں ہے کہ وہاں پہ جو سزا اور جزا کا نظام ہے وہ رائج ہو؟ ان سوالوں پہ ہم بات کریں گے. اور کیا جو ہندواڑہ کا معاملہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں 2022 میں, کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر صورتحال میں کچھ بہتری بھی آئی ہے جس کے تحت جو ان میسیکرز کا ماضی میں ان کو یاد کر رہے ہیں, کیا آج وہ نہیں رونما ہو رہے؟ اس پر بات کریں گے. آج ہمارے پاس کافی قدور شخص پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے راجہ منصور خان صاحب نے. آپ چیئرمین ہیں پی ایم اے جے کے معائنہ کمیشن کے. بہت بہت شکریہ رائے صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ساتھ ساتھ آپ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے بھی. آپ سے ہم جانیں گے کہ
پی ٹی آئی اس حوالے سے خاص طور بطور پارٹی کیا کام کر رہی ہے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ود ان آزاد کشمیر اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان بھی. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے شیخ عبد المتین صاحب, آپ سینئر حریت لیڈر ہیں اور نمائندہ خصوصی ہیں چیئرمین اے پی ایس سی کے. مسرت عالم بٹ صاحب کے بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ صاحب نے جوائن کیا. شیخ صاحب تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ذرا بتائیے گا, ہندواڑہ کا بنیادی طور پہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا جنہیں انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر کے نشانہ بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے آپ نے خود بھی کہا ہے کہ جو یہ جنوری کا منتھ ہے اس کو کشمیری جو منتھ آف میسیکر کہتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم آج پرٹیکولر اس ہندوارہ کے حوالے سے بات کریں گے. 6 جنوری کی بھی آپ نے مثال دی, 21 جنوری کی بھی آپ نے مثال دی, 25 جنوری کی بھی آپ نے مثال دی اور 27 جنوری کی بھی آپ نے مثال دی. اب جہاں تک یہ ہندوارہ میسیکر کا تعلق ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو 21 جنوری گاؤں کدل میں ایک جو میسیکر ہوا تھا گاؤں کدل برج کے نیچے, جس طرح انہوں نے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے, بلکہ لاشوں کو دیکھ رہے تھے کہ کوئی زندہ تو نہیں ہے, تو اس کو اس پہ اوپر انہوں نے بریسٹ مارا تھا. تو انہی کے ان کو سالیڈریٹی کے لیے ہندوارہ میں ایک یہ جلسہ ہوا یا جلوس ہوا. مختلف علاقوں سے لوگ آئے تاکہ وہ وہاں پہ جمع ہوئے اور اپنا احتجاجی مظاہرہ ریکارڈ کرے. لیکن یہی جو ظالم اور جابر فوج جو کہ کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے, انہوں نے ان پہ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی اور درجنوں لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے شہید کیا ہے. تو جو بات ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے اس کے بعد پروب ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد جو اس پہ کلپریٹس ہے, جو اس میں ملوث تھے, تو ان کو سزا ہونی چاہیے. تو انکوائریز تو بنی ہے, بعد میں اس کے حوالے سے لوگوں سے پوچھا گیا ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ ابھی جو بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کس طرح انہوں نے میں کس طرح بچا ہوں, تو اس کے بعد آئی وٹنس جو وہاں پہ تھا, اس کے بعد آخر پہ اگر آپ 2022 کی بات کریں گے تو اس کیس کو پھر بند ہی کر دیا گیا ہے. یعنی جو ظالم تھے, جو جابر تھے, جو مجرم تھے, ان کو سزا نہیں دیا گیا. 32 سال ہو گئے, آج تک کوئی بھی شخص کیفر کردار, کوئی بھی مجرم جو ہے کیفر کردار تک نہ پہنچایا جا سکا. کیا یہ بہت بڑا فیلئر ہے ہندوستان کی جوڈیشری کا؟ یہ بہت بڑا فیلئر نہیں ہے دنیا کی اس رشنیل کا یا اس اویئرنیس کا جو دنیا باقی علاقوں کے حوالے سے تو بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, بٹ when it comes to کشمیر تو سب خاموش ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انڈیا نے ایک چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہوا اور ایک چہرہ ود ان کنٹری جو ان میسیکرز کی صورت میں. آپ دیکھیں کہ یہ ہندواڑہ چوک میں جو کچھ ہوا, یہ انڈین تاریخ میں یا پوری دنیا کی تاریخ میں ایک بڑا سانحہ ہے. اور پھر انڈیا کی جو سو کال ڈیموکریسی ہے اس کے اوپر ایک پورا ایک بلیک ڈاٹ ہے کہ وہ کس طرح کی ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. اب تو مودی کی شکل میں دنیا کے سامنے بالکل یہ یہاں ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی یوم جمہوریہ منایا جس کو ہم بلیک ڈے بھی کہتے ہیں, 25 جنوری کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نامناد جمہوریت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے مظلوم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ, یا پھر انڈیا کے اندر ود ان باقی جو تحریکیں چل رہی ہیں, تو یہ جمہوریت کے نام پہ ایک بہت بڑا حوصلہ ہے انڈیا اور دنیا کو جو 32 سال بعد بھی اگر انصاف نہیں مل رہا. اس طرح کے کئی میسیکرز ہوئے اور ان پہ کبھی بات نہیں چیت ہوئی. کیسز آتے ہیں, کیسز جوڈیشری میں جاتے ہیں, اس کے بعد کلوز کر دیے جاتے ہیں, سالوں چلتے ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا. تو یہ شو کرتا ہے کہ ود ان انڈیا نہ تو کوئی جوڈیشل سسٹم ہے اور نہ کوئی ڈیموکریٹک نارمز ہیں کہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے جب پروٹیسٹ کرتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا, ان پروٹیسٹرز کے خلاف کسی تھانے میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہے, کہیں سے کوئی آرڈرز نہیں ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے, ان پہ فائرنگ کرنے کے. یعنی اتنی کھلے عام دہشت گردی جب سٹیٹ کرے تو پھر جو باقی ان کے جتھے ہیں جن کو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر کریں گے. دیکھیں, دہشت گردی سے بھی کوئی اگر ایکسٹریم لفظ ہوتا تو میں اس کو یوز کرتا, کیونکہ ایک اینی شاید نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح آ کے ڈائریکٹلی 1 منٹ کے اندر جس طرح درجنوں لاشیں گرائی گئیں اور مختلف ایک پوری سڑک کے آس پاس پھیلی ہوئی تھیں اور لوگوں کو الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا کہ ان سڑک کو ٹچ کیا جائے, ان کو اٹھایا جائے, زخمیوں کو کوئی ریلیف دیا جائے.
تو یہ تو دہشت گردی سے بھی بڑھ کے کوئی چیز تھی، اور وہ بیسکلی یہ ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے، کشمیریوں کو دبانے کے لیے. یہ ان کا ایک بڑا پرانا ایک ہتھکنڈا ہے جس کو تو یوز کرتے ہیں. ہماری خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی اور خوشائند بات یہ ہے کہ کشمیری ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے ہر ایک ظلم کو سہایا، لیکن تحریک بڑھتی گئی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ دنیا نے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا گیا کہ یہ کوئی لارجسٹ ڈیموکریسی نہیں ہے. اس پروسیس کو جو تسلیم دنیا کر رہی ہے اور انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے، اس پہ میں بات کروں گا کہ اس میں شخصیات کا اہم کردار رہا ہے. شیخ عبد المتین صاحب، کمنگ بیک ٹو یو، 32 برس ہو گئے، کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ سانحات آئے روز ریپیٹ نہیں ہوتے؟ ہم کسی ایک سانحے کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، خیال آتا ہے کہ اسی طرح کا تو سیم سانحہ مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے، کچھ دن پہلے رونما ہوا تھا. حالات تو بالکل نہیں بدلے بلکہ زیادہ سخت ہو گئے. دیکھیے کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، مقبوضہ کشمیر کی، مطلب اس کی جب ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے اس وقت بھی جو حالات ہیں وہ بڑے ہر لحاظ سے ٹیریفک ہے، گمبھیر حالات ہے. اور ایک سانحہ نہیں ہے جو ہم نے زکورہ کا سانحہ ہمارے سامنے ہے، سوپور کا سانحہ ہمارے سامنے، بچھواڑا کا میسکر کا یعنی ہمارے سامنے ہے. تو اس وقت بھی اگر آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھیں گے تو اس وقت مقبوضہ کشمیر ایک بہت بڑا جیل خانہ بنا ہوا ہے. اور یہ 10 لاکھ کی جو وہاں پہ فوج موجود ہے وہ ہمارے ہر گلی پہ بھی موجود ہے، کوچے پہ بھی موجود ہے، گھروں کے باہر بھی موجود ہے. تو اور ان کو جو ایک ہے، ان کے پاس جو ہے بعد میں بلیک لاز جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی ان کو امپونٹی ہے کہ یہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں، کسی کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں. یعنی جو ان کی چاہت ہے، جو ان کی ول ہے، جو ان کی وش ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں یہ ظالم فوج. اور وہ کسی عدالت میں پھر جواب دہی نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ستم ظریفی یہ ہے، یاسر صاحب، میجر گوگائی کا ہمارے سامنے مثال پیش ہے. جب انہوں نے ہیومن شیلڈ بنایا تھا تو عادل کو، تو بعد میں اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ سزا ہونی چاہیے تھا، اس کی پکڑ ہونی چاہیے تھی، اس کے جو یہ میڈلز ملے تھے وہ کم ہونے چاہیے تھے. لیکن بلکہ ان کو اس کو اعتراف کیا گیا، اس کی ان خدمات کا جو اس نے سرانجام دی ہے، ایک انسان کو ہیومن شیلڈ بنا کے ہیومن شیلڈ بنایا گیا. تو اس لیے جو ہے کشمیر کی جو ہے یہاں ہر روز ایسے ہی سانحات. بڑا ویلڈ آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. رائے منصور صاحب، دنیا میں جو آرمیز ہوتی ہیں ان کے تو بڑے ایس او پیز ہوتے ہیں، کہ بڑے ایتھکس ہوتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھیڑنا، اپنے بچوں کے ساتھ جو ان آرمڈ لوگ ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، جو آرمڈ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مٹ بھیڑ کریں، جو آپ کے ساتھ لڑائی کریں، انہی کے ساتھ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. یہ انڈین آرمی کیسی آرمی ہے کہ نہتے لوگوں پہ فائرنگ کر دی، نہتے لوگوں کے اوپر انڈسکریمنیٹ فائرنگ کر دی، انہیں مار دیا، اور کوئی قواعد و ضوابط موجود نہیں ہے. میرے خیال سے یہ وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن ہے، اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے ایکٹس کرنے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف اور خطرہ پھیلے. وہاں کے جو نوجوان ہیں، وہاں کے جو بچے ہیں جو بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ نیگیٹو سائڈ پیدا ہو کہ یہ خدا نخواستہ کوئی مشکل کام ہے یا مشکل رستہ ہے. اور ان کو یہ جو ہیومن رائٹس تو آپ چھوڑ دیں، بلکہ اس حد تک ان کو آگے لے جایا جاتا ہے کہ تاکہ یہ پوری تحریک کو دبایا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ نام نہاد جمہوریت ہے، اور یہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو کہ کوئی بھی ٹرینڈ آرمی ایسا کام ایز این انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتی جو کہ ہم نے دیکھا انڈین آرمی کے جو کام ہوئے ہیں. کنن پوسٹ پورا اٹھا لیں، خواتین کے ساتھ جو کچھ زیادتی کی گئی، یہ ہندواڑہ میسیکر اٹھا لیں، اس سے پہلے جو گاؤں قدل ہے اس کو اٹھا لیں، جتنے میسیکرز ہوئے ہیں یا جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، ایون کچھ دن پہلے جو حیدر پورہ کے اندر ہوا، جو کچھ ہوا، وہ کبھی کوئی آرمی، فارمل آرمی کر سکتی ہے؟ لیکن جب رول آف لا نہیں ہوگا، جب جوڈیشل سسٹم کام نہیں کر رہا ہوگا، جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور پھر آپ اس کو ٹرین آرمی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو ان کی ٹریننگ ہی یہی دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور صرف اور یہ دنیا کو میرے خیال میں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے. اور یہ چیز میرے خیال سے جو انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ایکسپوز ہو رہا ہے یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح کشمیری کھڑے ہیں تحریک کے ساتھ، اور جس طرح جو کچھ ظلم و ستم وہ برداشت کر کے جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں، تو اب تو ان کو کسی صورت نہیں دبایا جا سکتا، اور یہ ہتھ کنڈے انشاءاللہ اب ختم ہونے والے ہیں. ان 32 سالوں میں جس طرح سے انہوں نے بڑا زبردست ہائی لائٹ کیا کہ بیسکلی یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کشمیریوں کے خوف، دہشت پھیلائی جائے، تاکہ کشمیری اس تحریک آزادی سے پیچھے ہٹ جائیں، اور جو ان کا جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے، پلیبسائڈ ہے، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. کس حد تک ڈیٹیریشن آئی ہے کشمیریوں کی اس جذبے کے اندر جو یہ کروانا چاہتی تھی ہندوستانی حکومت؟ دیکھیں، پہلے تو ہم کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو کشمیر جو ہے یہ بین الاقوامی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے.
दूसरी बात जो है, तो हम ये देखते कि अगर हम कहेंगे कि कश्मीरियों के जज्बे में कोई कमी आई है, उसके नारे में कोई कमी है, तो फ़ौज कम होनी चाहिए ना। अब आप देख लीजिए फ़ौज में ये रोज़ बरोज़ इजाफा करते जा रहे हैं, और जब 5 अगस्त 2019 में उन्होंने जब शब खून मारा है, तो उस वक्त भी उन्होंने मज़ीद 1,80,000 फ़ौज को फिर वारिद किया है। सही। तो असल में भारत को नविश्ता दीवार पड़नी चाहिए। देखिए कौन सा फोर्स है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। पैलेट भी हमारे सामने है, बुलेट भी हमारे सामने है, मोलेस्टेशन भी हमारे सामने है, जलाव भी हमारे सामने है, घेराव भी हमारे सामने है, और कीमियाई हथियार भी हमारे सामने है। तो अगर हम तादाद पे जाएंगे 88 से लेके आज तक, तो 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे भी सामने, 1 लाख अपने से फौजी मरवाना भी सामने है। वो सब क्योंकि अब भारत का ये डिसइन्फो लैब की फिर बात चली जाएगी, तो जिस पे ये पता चला कि ये किस तरह इनकी प्रोपेगेंडा मशीन है। जिस तरह मंसूर भाई ने भी कहा है, इनके 2 चेहरे हैं, एक दुनिया को दिखाने के लिए, और जो ये अंदर ये जो गुनावनी ये जो इनकी साजिशें भी है, और गुनावनी जो इनके करतूत भी है। तो असल में ये इंडिया हिंदुस्तान को मतलब देख लेना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी उन्होंने का वार ऑफ वेपन के तौर पे मोलेस्टेशन को इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। 12,000 से ज़्यादा हमारे इज़्ज़तमात बहनों के साथ यानी उन्होंने इज़्ज़त के साथ खेला है। 7,000 से ज़्यादा हमारे हिरासती कत्ल है। अगर हम बेवाओं की बात करेंगे तो 22,000 से ज़्यादा है। अगर हम ऑर्फन्स की बात करेंगे 1 लाख से ज़्यादा है। अब इससे और क्या आजमाना चाहते हैं, यानी जुल्म और जबर का जितने भी हरबे हैं वो उन्होंने आजमाए, और 5 अगस्त के बाद इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। अब इन्होंने ये जब देखा है कि अब ये इससे प्रेशर से और ये फोर्स से ख़त्म नहीं होंगे, अब उन्होंने क्या किया है, ये जो 370 आर्टिकल और 35A को जो इन्हें अपग्रेड किया है, डेमोग्राफिक चेंजेस किया। और हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि ह्यूमन राइट्स वॉच के जो फाउंडर चेयरमैन है, उन्होंने क्या बताया है। भारत जो है, जो उन्होंने कहा कि वो पूरे चीज़ें जो है जेनोसाइड करने के लिए, जिस तरह रवांडा में हाँ, तो उन्होंने कहा कि वो उसी तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर ग्रेगोरी स्टैंटन, गर्ज मेरे कहने का है, कश्मीरी जो है इससे जुल्म और जबर और बाकी जो चीजें फोर्स से नहीं दब सकते। पस्त नहीं हुए कश्मीरी, नहीं पस्त नहीं है कश्मीरी, कश्मीरियों का जज्बा जो है हालात बहुत खराब है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई। आज से अगर 3 साल 4 साल पहले की हम बात करें, तो इंडिया के हवाले से दुनिया में हमें वो बाज़गश्त सुनाई नहीं देती थी। उसके जो 2 चेहरे जिस तरह से आपने बात की, या नेगेटिव जो इंडिया की गेम्स हैं, रिजीम्स हैं, उसके ऊपर। लेकिन अब हमने देखा कि 2 से 3 साल के अंदर दुनिया इतनी ज़्यादा सेंसिटाइज हो चुकी है कि अब दुनिया खुलकर बात कर रही है। डॉक्टर ग्रेगोरी स्टैंटन की जिन्होंने बात की, US कांग्रेस की हेयरिंग में वो मौजूद होते हैं, इस तरीके से यूरोपीय यूनियन के अंदर होते हैं, रेजोल्यूशंस पास हो रही हैं। इस पर किस हद तक देखते हैं कि वो एक शख्स जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं, जिन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर बन के पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर का मसला उठाऊंगा, कितना एक बतौर कश्मीरी अगर मैं आपसे पूछूं, ओहदों को साइड पे रख के, तो आप कितना मुतमईन नज़र आते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की उन काविशों को जो उन्होंने इंटरनेशनलाइज किया इस मसले को दोबारा से? देखिए, इमरान खान साहब ने जिनकी बॉटम लाइन थी वो ये थी कि जब तक मसला कश्मीर पे बात नहीं होगी, इंडिया से कोई बात नहीं हो सकती। ये उन्होंने पहले ये पॉइंट रखा। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया के अंदर इस बात को लेके गए, और इस सारे मामले को जिस तरह, ख़ास करके जिस तरह आपने कहा कि बड़े अरसे बाद इंडिया का एक मकरू चेहरा दुनिया के सामने आएगा, उसमें इमरान खान श्रीवास्तव ग्रुप की बात हो रही है, डिसइन्फो लैब उसकी बात करती है, और फिर नाजी सोच रखने वाली एक हुकूमत, ये किसी को नहीं पता था, इसको उन्होंने हिटलर की उस सोच से जोड़ा। फिर RSS को एक्सप्लेन किया दुनिया के सामने कि ये किस तरह के लोग हैं, हिंदुत्व माइंडसेट क्या चीज़ है। पूरी तरह इमरान खान ने एक तफसील के साथ दुनिया को समझाया कि ये जिसको आप पूरी एक बड़ी मंडी कहते हैं, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो अपने आप को कहते हैं, जो सेकुलर मुल्क होने का दावेदार हैं, इनके पीछे असल सोच क्या है। और दुनिया को ये एक्सप्लेन करने में इमरान खान साहब का बड़ा हाथ है। और ख़ास करके उनकी वो स्पीच जिसमें 49 मिनट में से 26 मिनट उन्होंने सिर्फ मसला कश्मीर पे बात की, और दुनिया बिल्कुल उसके वो बिल्कुल दुनिया के ज़मीरों को जोड़ा। फिर दुनिया के जिस कोने में भी गए, उन्होंने जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने सफ़ीर होने का दावा किया, उन्होंने वकील होने का, उन्होंने अपने आप को स्पोक्समैन होने का। तो कश्मीरी बिल्कुल मुतमईन है जिस सिमत में इमरान खान साहब जिस लेवल पे इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर गए हैं। इंटरनेशनल चैनल्स जो इस तरह इसको अब लेते हैं, जिस तरह 55 साल बाद एक ही साल के अंदर 3 दफ़ा सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर डिस्कस हुआ है, तो ये बड़ा OIC का इजलास देखें 41 साल बाद हुआ है। तो ये एक इमरान खान साहब की कामयाबी, और उन्होंने इसमें लॉबिंग किया, दुनिया को साथ जोड़ा भी है। तो इंडिया काफ़ी इस मामले में, और फिर इसमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मोदी का आना भी हमारे लिए हो गया कि एक
ایسا چہرہ وہاں پہ آیا ہے کیا ٹو سٹینڈرڈ نظر نہیں آ رہے؟ جو ایک ہی جو سٹینڈرڈ اصل ہے کہ ریفلیکشن مسلمانوں تھی کو ان مارو۔ کے اندر کی، وہ ان کا وہ اس بڑے منصب پہ پہنچ گیا. تو اب ہمارے لیے اب میرا دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے دنیا کو بتا دیا کہ جی یہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا جو کہ ہندوستان بتا رہا ہے، جبکہ یہ ڈوسیئر بھی دیا، ڈوسیئر کی صورت میں کتنی چیزیں سامنے آ گئیں اور دنیا نے اس کو بائی کیا. اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ایک کنونشن بھی ہوا سراجیوو کے اندر جس میں بھی یہ بات کی گئی اور وہ فیکٹس اور وہ نمبرز مانے گئے جسے پاکستان کی گورنمنٹ نے ڈوسیئر کی صورت میں دیا گیا اور اسے انٹرنیشنل ڈسکس بھی کیا گیا. اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو ایکشن پہ کیسے آمادہ کیا جائے. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی، اس کے لیے حکومت پاکستان کس قدر کام کر رہی ہے کہ دنیا ایکشن پہ آئے، کیونکہ کشمیریوں کو اس وقت بریدنگ سپیس چاہیے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ایک بڑی زبردست لائن کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ جس طرح اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں اور دنیا کو اس کی نظریں اس طرف اب آ رہی ہیں، اور خاص کر کے میرے خیال سے جو سب سے جو بڑا ویپن ہے ہمارے پاس وہ سوشل میڈیا کا ہے. اوورسیز کشمیری اور پاکستانی جو موجود ہیں ان کو مزید جو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آزاد کشمیر جس گورنمنٹ سے میرا تعلق بھی ہے، وہ اس کو ہم نے ایک بیس کیمپ کا نام بھی دیا ہوا ہے. وہ ایک صحیح روح کے مطابق اس تحریک آزادی کے لیے کام بھی کرتی ہے. اور ہمارے جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اب ہم انٹرنیشنلائز کرنے میں اس میں بھرپور رول لے رہے ہیں. چونکہ کشمیری جب خود نکل کر دنیا کو بتائیں گے تو ہمارے پریزیڈنٹ بیرسٹر سلطان وہ پچھلے عرصے میں امریکہ اور باقی یورپین ممالک میں گئے ہوئے تھے. پرائم منسٹر صاحب بھی مسئلہ کشمیر کو لے کے بڑے سنجیدگی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. تو ایک بھرپور رول ہمارا انشاءاللہ آپ کو نظر بھی آئے گا اور دنیا کو ہم اس دنیا کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے میں اور اس معاملے کو صحیح معنوں میں دنیا کو اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اب معاملہ نہ صرف زمینوں کا ہے بلکہ وہاں پہ بسنے والے انسانی زندگیوں کا بھی ہے اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم درست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہمارا بڑا بھائی پاکستان بہترین انداز میں ہماری وکالت کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو نہ صرف انڈیا ایکسپوز ہوگا بلکہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں کس حد تک کام کر سکتی ہے کہ جس میں کشمیریوں کے لیے ایک سپیس پیدا ہو؟ اور جس طرح سے ہم میسیکرز کی بات کر رہے ہیں یہ سالوں، مہینوں، دنوں کے حوالے سے اور اب خاص طور پہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جا رہا ہے، اتنی 2-2, 3-3, 4-4 کی تعداد میں. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے یا یونائٹڈ نیشن کے جو یہ ہے ریزولوشنز ہے وہ آرٹیکلز کیا ہے اس پہ یہی ہے نا، فریڈم آف پریس ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ان پہ ایک رول بنتا ہے کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا یہ سلامتی کونسل میں قراردادیں موجود ہے. یعنی یہ ابھی بھی اقوام متحدہ میں سوالیہ نشان ہے ان کے لیے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے اس طرح کیوں نہیں بات کر رہے ہیں جس طرح وہ باقی مسئلوں میں بات کرتے. دیکھیں انصاف کا دعویٰ کرتے ہیں، پیریٹی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جسٹس کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کشمیر میں وہ مطلب اس طرح پھر وہ رول ادا نہیں جس طرح ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، جیسے کہ ایک لا فرم ہے یو کے کی اسٹروک وائٹ، اس نے بھی بات کی اور اس نے جو جینوسائیڈ ہے کشمیر کے اندر اس پہ بات کی اور اس نے یہاں تک کہا کہ اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے امت شاہ اسے اور جو ان کا آرمی چیف ہے انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے. ان کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیں نا ایک تو ہوتے نا جن کے پاس طاقت ہو جس طرح یونائٹڈ نیشن کا یہ ہے، دوسرے ہے جو پرائیویٹ لوگ ہیں جس طرح بھی آپ نے ان کی بات کی ہے، اسٹوک صاحب کی بات کی ہے. تو ہم لیگل فار کشمیر کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، ناصر قادری صاحب کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کیس کو وہاں پہ لیا اور انہوں نے اتھینٹک وہ بتایا کن کن کے ساتھ یہ جو ڈوزر انہوں نے پیش کیا ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں اور انہی لوگوں کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی انسانیت زندہ ہے. اسی طرح کبھی نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل نکلتا ہے، کبھی گارڈین میں آرٹیکل نکلتا ہے، کبھی یہ جو انسانی حقوق سایہ یہ ہے کہ ہے دیر سویر لگ سکتی ہے لیکن باقی لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہے جن کا ضمیر موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ عبدالمتین صاحب، راجہ منصور صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام یہیں سمیٹنا پڑ رہا ہے. یقیناً دنیا کو اس حوالے سے سینسٹائز تو کیا جا چکا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی ٹیم جو ہے مسلسل دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے. جینوسائیڈ وہاں پہ وہ ہندوستان شروع کر چکا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو طاقتیں ایکشن رکھنے کی یا ایکشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں انہیں اس بات پہ آمادہ کیا جا سکے کہ وہ ایکشن کریں اور ہندوستان کو بزور قوت، بزور بازو جو ہے اسے روکا جائے تاکہ اس طرح کے جینوسائیڈ جو ہیں، میسیکرز جو ہیں، انہیں روکا جا سکے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.